ہوں کہ جو مسنون ہے وہ تو اسی طرح پڑھیں عربی میں، دعا کی ضرورت پڑے تو اپنی زبان میں کر ٹائم ہو اگر مثلا امام جو ہے وہ کوئی لمبی اپنا بیٹھ جاتا ہے لمبا تشہد لمبا کر رہا تو آپ کو اگر عربی میں نہیں آتی یا آپ شوق سے بھی اپنی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں خوشبو پیدا ہوتا ہے، دل سے بات نہیں کریں، حوالے اس کے دے رہے بالکل ٹھیک ہے، کہیں نہیں آتا کہ یہ ناجائز۔ اچھا دوسری ایک حدیث پاک کے بارے میں مختصر پوچھنا کہ حضرت ابو بکر اس سے پہلے امین صاحب ذرا روک جائیں، امام ابن حزم تو اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں صرف کہا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، نہ وہاں نام بتایا کس طرح لو، نہ زبان بتائیے، اس لیے دنیا کا ہر شخص کوئی اس کی زبان ہو اگر اس نے اس کو وقت اللہ کو یاد کر لیا، انڈونیشین نے اپنی بولی میں، فرانسیسی نے نہ اللہ کو یاد کیا تو اللہ کا ذکر تو اس نے کر لیا۔ وہ کہتے ہیں یہ عربی کا کہاں آیا ہے، یعنی ظاہری ہوتے ہوئے وہ اتنے فراخ دل ہے کہ جو شرط اللہ رسول نے نہیں لگی شرط نہ لگاؤ، ٹھیک ہے عربی زبان میں اگر پڑھتا بسم اللہ تبرک کا ہے، مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے بغیر جانور حرام ہے، اللہ کا نام تو اس نے لے لیا، فارسی میں لے لیا یا پنجابی میں لے لیا۔ امین شاہ صاحب لائن پہ رہیے، مولانا سے ایک بات کی وضاحت ضرور چاہیں گے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک دین کے بارے میں مولانا تعمق کی بات ہے، گہرائی کی بات ہے، تو بڑی باریک بات کرتے ہیں، تو ان کو پھر ظاہری کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ ہم بات جب ان کی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن کے قریب تر ہے اور سوچ سمجھ کے بعد ایک بات نکالتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی انہیں ظاہری کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہاں ظاہری جو سمجھے نا کوئی بیوقوف اور پاگل ایسی بات نہیں ہے، دین کا بہت علم تھا، المحلہ میں تو انہوں نے ایسے مسالک جو نابود ہو گئے ان کا بھی ذکر، ایسی قیمتی کتاب ہے کہ جو مسلک چل رہے ہیں وہ تو ہیں، جو اماموں کے قول ہیں نا مگر اب نہیں وہ ملتے، ان کا بھی ذکر کیا کہ فلاں یہ فتویٰ دیتا، بہت جامع مفتی حضرات اور جو قانون ساز لوگ ہیں اس کی مدد سے معلوم کر سکتے کہ فتویٰ اسلام نے یہ بھی ہے، اور بڑے عمدہ۔ باقی ظاہری ان کا یہ تھا کہ عبادات میں دوسری باتوں میں جو لمبی ہے نا قیاس آرائی کہ یہ علت مستنبط کرو، پھر یہ علت اس میں پائی جاتی ہے، نہیں کوئی کہتا ہے اس میں ہے، دوسرے امام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ماں کانا ربو کا نسیہ، تیرا رب کو بھول گیا، چھوڑو بات جتنی آئی ہے دین میں اتنی رہنے دو، ان کے بارے میں کچھ رکھو۔ باقی جو مسالے سے تعلق رکھتے ہیں وہ قرآن حدیث کی ضرورت نہیں، وقت کی مسرت ہے، اس میں وہ بالکل عقل مند تھے، بڑے بڑے فتوے دیے۔ اب ایک فتویٰ جس پر شیخ محمد احمد شاکر لکھتے ہیں کہ وہ کمیونسٹو اور یہ شیعیینوں بتاؤ کوئی اس حد تک گیا، ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے اور وہ دیکھتا کہ مسلمان ہے اس کے پاس یا ذمی ہے اس کے پاس وہ شے ہے، تو اگر کہتے ہیں وہ بھوکا مر گیا نا خودکشی کر لی اور نہ ان سے چھین کر کھایا تو دوستی ہو کر مرے، جب حق ہے اس کا ان کے مالوں میں وہ کیوں نہیں لیتا؟ اگر نہیں دیتے یہ امیر لوگ آرام سے، ان پر فرض ہے کہ مرتے ہوئے مسلمان کی مدد کرو، نہیں دیتے زبردستی چھینے، اور کہتے ہیں اگر جنگ میں یہ مر جائے جو نہیں دے رہا ہے تو یہ کتے کی موت مرے گے اور وہ مر گیا تو شہید ہوگا۔ ہاں یہ اتنا زبردست فتویٰ دیا کہ کیوں خودکشی کر رہا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، احسان نہیں ہے، نہیں دیتے تو لے لے۔ امین صاحب حکومت کا کام ہے کہ وہ لے کر دے، اگر نہیں دیتی تو لوگ بھوکے مر دیں۔ پوری فصل لکھی انہوں نے، اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر اگلے سال تک میں رہا تو میں نے سب امیروں سے مال لے کر اکٹھا کر کے برابر تقسیم کر دینا۔ یہ اسلام کوئی نہیں جو چل رہا کہ بس یہ ایک کروڑ پتی بن بات ہے اور ہم فتوے دیتے ہیں کہ ان کی قسمت میں یہ نہیں، حدیث میں آتا بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ملک کے اندر قحط پڑا ہے تو سب کو کہا کہ لا کے خزانے میں جمع کراؤ، اور پھر وہ بانٹ کے دیتے تھے سب کو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی حضور نے بڑی تعریف کی کہ اشعریین جو ہیں سے میں بہت خوش ہوں کہ جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے سارے اکٹھا کر رہے تھے، ہم یہ اکٹھا کر کے برابر پھر مان رہے، بہت خوش ہوئے کہ ہونا تو مسلمانوں کا یہ رویہ روش چاہیے۔ یہ اب ہم سے حرام کو حلال کر فتوے بانوں سے پوچھتے ہیں کہ اتنی دولت، بھائی دولت اللہ کہتا کماؤ مگر کماتے وقت کسی کا خون نہ چوسو، اور جب جمع ہو جائے تو اس کو سمیٹ کر نہ رکھو، خود بھی برتو اور امت سب کا حصہ سمجھا، اللہ نے حق قرار دیا۔ ایک محلہ کا نا اردو ترجمہ بھی بازار کے اندر ملتا ہے، 3 جلدیں ملتی ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی اردو میں بھی۔ اچھا ہاں، گجرانوالے کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ پاک غریق رحمت کرے، اس وقت پورے پاکستان میں جتنے بخاری پڑھانے والے شیوخ ہیں نا ہمارے مدارس کے اندر، وہ انہی کے شاگرد ہیں، مولانا محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجتہد بننا چاہتا ہے
تو فتح الباری اور محلہ کا بس یاد کر لے، سمجھو کہ وہ فقی بن گیا. یہ یہاں پہ آپ کے مکتب میں ہے یا گجرانے سے منگوا لوں میں؟ یہ تو لاہور سے بھی مل جائے گی. ہمارے مکتبے میں ذاتی طور پہ عربی نسخہ بھی ہے، اردو بھی ہے. اردو اب بازار سے مل جاتا ہے جی. امین بھائی اہل علم لوگ بھی سنتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، وہ مجھ سے شمار ہوئے ہیں، شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ. جی جی. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک دنیا میں 3 کتابیں موجود ہیں نا، سارے دفتر بھی اگر بدقسمتی سے گم ہو جائے نا تو فقہ اسلامی برباد نہیں ہو سکتا. اسلامی قانون برباد. ایک المحلہ، ایک التمہید امام ابن عبد البر کی، وہ بھی ابن حزم کے استاد ہیں، اور ایک جو ہے التمہید، اور ایک المغنی امام ابن قدامہ کی. ان 3 آدمیوں نے کسی ایک مسلک تک بات نہیں رکھی، سب کے بیان کیے. ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ بتایا کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں. وہ اتنی جامع کتابیں ہیں کہ ہر شخص ان کی مدد سے فقیہ اور مجتہد بن سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ حنفی کیوں ایسا کہتے ہیں، مالکی کیوں. اور ایک چھوٹی ہے، اتنی تو نہیں، مگر بدایت اور مجتہد و نہایت اور مقتصد، یہ بھی اس کا بھی الحمدللہ اردو ترجمہ آگے جی مولانا. ابن رشد نے فلسفی ہوتے ہوئے موتی پرو دی ہیں کہ بحث شروع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اتنے پوائنٹ اس میں آئیں گے، پھر ایک ایک لیتا، ان میں مسلک بیان کرتا، ان کی دلیلیں بیان کرتا، عقلی نقلی. بڑی جامع کتاب ہے بھائی. علماء اسلام جو ہے نا، ان کے بارے میں یہ غامدی وغیرہ جو تصور دیتے ہیں نا کہ یہ گھاس کھودتے رہے، یہ ہے ظلم کہ نہ لوگ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں، سلف کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بھنگ پی کر سوئے رہے. توبہ توبہ، انہوں نے وہ کام کیا کہ ہم سمجھ ہی رہے نا زندگی میں، یہ بھی بڑی بات ہے. ہم نہ وہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، دان کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتے. میں آپ نے پڑھا الناس اور لما جاہل، جب ایک بات نہیں جانتے اس سے دشمنی کر رہے ہیں، اپنا نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں، بہانہ بناتے ہیں. کیا پڑھے یار، انہوں نے کچھ لکھا ہے. جتنے مسائل تم بیان کریں سب ڈسکس کیے، انہوں نے دلائل دیے، آپ سے زیادہ بہتر سوچا. مگر آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ امت کو پچھلے گروہ سے کاٹنا چاہتے ہیں کہ پیچھے کوئی عقل مند نہیں پیدا ہوا. حالانکہ سیدھی سی بات ہے. غامدی صاحب مجھے کوئی ایک دن ایک ان کا ساتھی، آپ کو اعتراض کیا؟ میں نے کہا اعتراض یہی ہے کہ اگر غامدی سچا ہے تو قرآن اللہ نے محمد اتارا تھا، 1400 سال گزر گیا، نہ کسی صحابی کو وہ بات سمجھ آئی نہ امام کو. یہ قصور تو اللہ کا کہ بات ہی نہیں سمجھا سکا ہو. نعوذ باللہ، کیوں ایسی بات کہتے ہو کہ کسی کو سمجھ نہیں؟ اس سے اعتراض اللہ پر ہوگا کہ اللہ کو سیدھی بات بھی نہیں کرنی آتی. اس نے کتاب ہدایت کے لیے اتاری تھی یا لوگوں کو برائی میں ڈالنے کے لیے اتاری تھی کہ پلے ہی نہیں کسی کے پاس؟ شرم کرو، جن کی زبان میں اتری تھی وہ نہیں سمجھے، جو مخاطب اول تھے. تم سمجھنے لگے آپ پنجاب میں. یہ اللہ اور رسول کو اور قرآن کو بدنام کرنے والی بات، کسی کو حق نہیں بول حوالہ دے. اسی لیے امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا اہل حدیثوں کو بھی سننا تھی، کوئی ایسا فتویٰ نہ دو کہ تمہارے آگے کوئی امت کا امام نہ ہو. پہلا کوئی آدمی کھڑا ہو آگے، اب تم زیادہ عقلمند بنتے ہو کہ ہوا میں اڑتا ہے دین. کوئی بتاؤ کہ پہلے بھی کسی عقلمند کو یہ سوجی، کوئی حوالہ ہوگا، تسلی ہوگی کہ میں انہیں سے مرنے میں مبتلا ہے. نیک لوگ سوچتے ہیں. یہی بات جب لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر ایسی وادی میں جا داخل ہوتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر گمراہی ہے، روز نئے فرقے، روز نئی باتیں. اس لیے ہم نبی نہیں مانتے نا. اللہ کے نیک بندوں نے کبھی کہا کہ ہم نبی ہیں. سب کہتے گا کہ ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، مگر یہ تو نہیں کہ ہم دریا بر کرنے سب پڑھو. پھر ایمانداری سے سوچو کس نیک آدمی کو صحیح بات سوچی، وہ بھی نفس کے لیے نہیں، غرض کے لیے. ایمانداری علم والے لوگ سوچتے، ظاہروں کا وہ بھی کام. جی بہت شکریہ جی. نام رکھنے کی بات کی جی، نام واقعی نام رکھنا بہت بڑا اہم معاملہ ہے، چھوٹی بات نہیں کہ نام جیسا میرا. مولانا کال لیں گے پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نجم شاہ صاحب بالکل آپ سچے ہیں. میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا مولانا سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا. اب آپ کے لیے بس 1 منٹ دیتے ہیں، لائن پہ رہیے گا، میں مولانا سے بات کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. مولانا کے بھائی نجم شاہ صاحب میرے دوست ہیں، کوریا سے کال کر رہے ہیں.